اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ہمارے برادر گرامی رضوی صاحب نے آج یہ مختصر سی مجلس اپنے گھر پر رکھی ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں ہمارے حضرت شیخ یوں تعبیر فرماتے تھے کہ دنیا میں اس وقت کتنی باتیں ہو رہی ہوں گی، بادشاہ بھی باتیں کر رہے ہوں گے، وزیر بھی باتیں کر رہے ہوں گے، محبت والے بھی باتیں کر رہے ہوں گے، ماں باپ، دکاندار، پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن من احسن قول ممن دعا الی اللہ، سب سے اونچی بات اس کی جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی بات ساری باتوں سے اونچی ہے۔ تو گویا کہ اس وقت ہم بہت اونچے عمل میں ہیں، اگرچہ یہ ساری چیزیں مختصر باتیں ہیں، لیکن ہمارے حضرت والا شاہ کی مکتب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز، لیکن یہ چنگاریاں مختصر سی بات ہوتی ہے اور اسی میں اس کا کام بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت والا یوں تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ آسمان سے پانی گرتا ہے، بارش ہوتی ہے سمندر میں، اور وہ نمکین پانی بن جاتا ہے، لیکن کبھی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، چند قطرے، لیکن سیپ نے منہ کھولا ہوتا ہے تو اس میں وہ پانی جا کر موتی بن جاتا ہے۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میری نجات کیسی ہے؟ من نجات یا رسول اللہ، نجات کیسے ہوگی؟ یہ صحابہ اکرام کی ایک خصوصیت تھی کہ آخرت کی فکر ہر وقت ہوتی تھی انہیں، حالانکہ وہ بادشاہ تھے، دنیا کی بادشاہ تھے کہ آج کی تو یہ بادشاہ کہلاتے بھی نہیں ہے، ایک تو چھوٹی چھوٹی سی جگہوں پر چند سالوں کے لیے وہ حقیقی بادشاہ تھے، پوری دنیا اللہ نے ان کے قدموں میں رکھی تھی، لیکن ان کو آخرت کی فکر رہتی تھی کہ آخرت کیسے کامیاب ہو، اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ لگی بندی ہے، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ کے اللہ نے جو لکھ دیا ہے آپ کو وہی ملے گا، اسے زیادہ ملنے والا نہیں۔ ہاں نیکی کرتا ہے تو برکت ہو جاتی ہے، برکت کا مطلب ہے قلیل الشیء کثیر النفع، چیز تھوڑی ہے نفع زیادہ ہے، آپ کو فائدہ دے گی، یہ برکت ہے۔ عمر ہے برکت دے گی، خیر کا کام ہوگا، اللہ کی عبادت میں گزرے گی، ورنہ 100 سال کی عمر انسان پائے اور خدا کو راضی نہ کر سکے تو کس کام کی؟ اور ایک تھوڑی سی عمر ہے، اسی عمر میں اللہ کی دوستی اس نے لے لی تو اس کی تھوڑی عمر 100-200 سال کی عمر سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفع بخش ہے۔ قلیل الشیء کثیر النفع، اسی کا نام برکت ہے، لیکن جو دنیا کے نظام میں تبدیل نہیں ہوگا، وہ جو روٹی ہے، جو آپ کی کھاتے میں اولاد ہے، جو آپ کے کھاتے میں بیوی ہے، جو بیوی کے لیے شوہر ہے، جو گھر ہے، مکان ہے، یہ ساری چیزیں نظام بنا ہوا ہے، لیکن آخرت کا نظام الگ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر سلام سے اس وقت فرمایا، جب آپ معراج پر گئے اور واپس آ رہے تھے تو کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت جو ہے وہ ایک فیلڈ کی طرح ہے، بالکل خالی فیلڈ ہے، چٹل میدان، اب اس کو آباد تم نے خود کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہو تو درخت لگ جاتا ہے، فلاں عمل کرو تو ایک محل اور جو ہے کیسل بن جاتا ہے، فلاں کام کرو تو فلاں ہو جاتا ہے، اس کا میٹیریل ادھر ہی سے بیچنا ہے جنت کا میٹیریل یہاں سے۔ تو آخرت کا معاملہ الگ ہے، آخرت آپ کے اس پر ہے، آپ کی طلب پر ہے، آپ کی چاہت پر، آپ کی محنت پر ہے، نیت پر ہے، یعنی نیت بھی اگر اچھی ہو تو تب بھی عطا فرما دیتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پہلا قدم اللہ کے راستے میں نیت کی درستگی. اگر ہمیں یہ آ جائے نا نیت کرنا، اللہ کے لیے کام کیسے کرنا ہے، تو ہماری زندگی کا ہر عمل آخرت ہے، کوئی دنیا نہیں ہے. مومن دنیا دار ہے ہی نہیں. اس لیے پیغمبر سلام نے بخاری شریف میں آتا ہے، ہم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی مثال ہے، مثل المومن مثل المسلم، کون سا درخت ہے؟ فرمایا حدثونی ما ہی، یا بتاؤ کون سا درخت ہے. تو صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا. حدثنا یا رسول اللہ، آپ بتائیں. فرمایا ہی النخلہ، فرمایا کھجور کا درخت. یہ نخلہ، یہ مسلمان مومن کی مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کی ہر شے یوز ہوتی ہے. اس کے لیف بھی یوز ہوتے ہیں، اس کا پھل بھی یوز ہوتا ہے، اس کی گٹھلی جو ہے، جو ہم کھجور کھانے کے بعد وہ تصویر پڑھتے ہیں، ہم گٹھلیاں پڑھتے ہیں، اس کا تنا بھی یوز ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلی جو مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی تو قبلے کی جانب جتنے درخت تھے اس کو اوپر سے کاٹ کر اس کی دیوار بنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قبلے کی جانب وہ تھے. سب سے مسجد نبوی جس میں ریاض الجنہ تھا، اس کی تعمیر میں سب سے پہلے جو سامنے کی جانب جتنی کھجوریں تھیں، کیونکہ لائن سے لگائی جاتی ہیں، ان کھجوروں کو آپ نے اوپر سے کٹوا کر اس کے اوپر چھت ڈال دی تھی. ہر چیز یوز ہوتی ہے. یہ مومن کی مثال ہے، اگزامپل ہے مومن کی طرح ہے، لائک مسلم. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی کوئی چیز بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. گھر میں ہے ثواب، باہر ہے ثواب، کاروبار کر رہے ثواب، ٹریڈنگ میں ہے ثواب، نوکری میں ثواب، کوئی شے ثواب سے خالی نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ آدمی جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے صدقہ، تو اس پر بھی صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اگر وہ آپ کو فرض ہے آپ پر خرچ کرنا، لیکن فرمایا صدقہ، اس پر صدقہ کیا، اس پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے. سودا سلف لینے کے لیے جاتا ہے بازار سے اپنے گھر والوں کے لیے، اس پر بھی اجر مل رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں سودا ہو اور وہ لے کر آ رہا ہو بال بچوں کے لیے، تو جب تک اس کے ہاتھ میں رہے اس سے گناہ جھڑتے رہتے. وہ اندازہ کیجیے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے کہ اللہ کے راستے کا پہلا قدم ہی نیت ہے. آپ اپنی نیتوں کو صحیح کریں. آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں، سوال وارد کریں، غیر اللہ کو خوش نہ کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو فجر میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی صالحہ، اللہ آج پورے دن اعمال صالحہ کی توفیق دینا. وجعلو لوجہک کا خالصہ، اور وہ اپنی ذات کے لیے اس عمل کو بنانا. ولا تجل فی لغیرک شیئا، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں، صرف تیری ذات کے لیے میرے سارے دن کا عمل ہو. صبح کو دعا کر رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحم اللہ کے خلیفہ تھے، بڑے خلفاء میں سے. میں نے ان کی زیارت کی ہے بن ٹاؤن کے زمانے میں. حضرت نصیحت فرماتے تھے. دو نصیحتیں بڑی عجیب ہیں حضرت. ایک کہ صبح اٹھتے ہی دعا کرو، اللہ آج سارا دن جو کام کروں گا تجھے راضی کرنے کے لیے کروں. صبح بگننگ آف مارننگ میں یہ کہہ دو کہ جو بھی آج سٹیپ اٹھاؤں گا، جو کام بھی کروں گا، اللہ سیک آف یو، تیرے لیے کروں گا، دور کے لیے نہیں. ایک تو یہ فرما، اس کی بڑی تاکید فرما. تو پھر دن میں جو بھی کام کرو دوبارہ نیت نہ بھی کی، کام کو نہیں یاد رہتا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں. اور سیکنڈ تھنگ وہ کہتے تھے کہ ہر کام جو پیش آئے اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہ کہو اے اللہ مجھے فلاں کام پیش ہے، آپ میری مدد فرمائیں. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، اللہ میں فلاں چیز جو ہے نا بائی کرنے جا رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. اللہ میں آفس میں آج مجھے کام ہے، آپ میری مدد فرمائیں. پر میں اس سے کیا ہوگا
کہ جب ہر جگہ پر آپ پہلے اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. ایسا نسخہ ہے. اور فرمایا دیکھو روزانہ تمہیں کتنے کام پیش آتے, ہم باہر جاتے ہیں, ہم مسجد جا رہے ہیں, یہیں سے اللہ میں مسجد جا رہا ہوں میری مدد فرما. کہ اللہ میں فلاں کام کر لوں. اور یاد رکھے کوئی کام آسان نہیں. لا سہلا حدیث لا سہلا لا نفی جنس ہے, علماء اکرام بیٹھے ہیں. لا سہلا لا نفی, کوئی چیز سنگل لٹل بہت لٹل چھوٹی سی چیز بھی آسان نہیں ہے. اللہ ما جالتا سہلا, مگر جب اللہ آسان کرے. ایزی نہیں ہے. چائے کا کپ ہے اٹھا کر میں پی لوں گا, اٹس ناٹ ایزی. اللہ آسان کریں گے تو ہے, انہیں یہی چائے کا کپ موت کے دروازے تک پہنچا دے گا. کہ فلاں کپ ابھی گاڑی میں بیٹھے ابھی گئے ہسپتال پہنچ جاتا ہے گاڑی میں بیٹھا ہوا. لا سہلا, یہ حدیث شریف بڑی عجیب ہے. میں تو اس دعا کو بہت مانگتا ہوں میرے معمولات میں. اللہ کوئی چیز آسان نہیں. یہ لائف بہت ہارڈ ہے, لائف ایزی نہیں ہے. اللہ ما جلت و سہلا, آپ آسان کر دیں تو پھر سب آسان ہے. وانتا تجر حزن سادی ذاشتا, حزن اس گریف اور غم کو کہتے ہیں جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے. اس گریف اور غم کو کہتے ہیں حزن. اگر آپ چاہیں تو ایسا غم بھی آدمی پر آئے تو ختم ہو جاتا ہے, نہیں تو چھوٹی سی چیز سنگل اس کی فکر میں برباد ہو جاتا ہے آدمی. لا سہلا. تو ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب یہ اللہ والے, یہی اللہ والے ہیں نا, یہی ان کو معرفت ہے اللہ کی ذات کی. کیسی نصیحت فرمائی, ہر کام سے پہلے اللہ سے کہہ لو اللہ فلاں کام کرنا آسان کر دے. اللہ آج ہم نے بیان رکھا ہے, دوستوں کی دعوت رکھی ہے, اللہ تو آسان کر دے. دیکھو کیسے آسانی ہوتی, کیسے آسانی ہوتی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل تھے. وہ بہاول نگر آئے تھے حضرت والد صاحب کی دعوت پر, کیونکہ والد صاحب وہیں رہے تھے تو بہت محبت فرماتے تھے. سب استاد والد صاحب سے بہت محبت کرتے تھے. بلکہ ہمارے ایک استاد تھے دیوبند سے پڑھے تھے, وہ کہتے آپ کے والد صاحب طالب علم میں بھی بزرگ تھے. سب کہتے تھے یہ بزرگ آدمی ہے, حالانکہ طالب علم تھے, لیکن ان کو دیکھ کر سب کہتے یار یہ کوئی بزرگ فرشتہ بندہ ہے, یہ شاید اس کو وسوسہ بھی کبھی نہیں آتا گناہ کا. اور شخصیت ایسی تھی. یہ دو سے میں نے سنا, ایک ہمارے استاد تھے بنوٹون دیوبند کے, والد صاحب کو دیکھا 82 میں, تو انہوں نے کہا اس وقت بھی ایسے ہی بزرگ تھے جب طالب علم, میں نے اب پہچان لیا. اور دوسرے سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, انور شاہ صاحب کے بیٹے, وہ بہاول نگر آئے تھے کسی جگہ پر, تو میں گھر لے گیا تھا. والد صاحب حیات دیکھتے کہ تو یہ تو بزرگ اس وقت بھی بزرگ ہی تھے, ایسے فرمایا. اتنا یعنی ان کا طالب علم بھی اسی طریقے پر تھا. کیا بات کر رہا تھا نا. ہاں انہوں نے یہ جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے, اب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمل, اور وہ بہاول نگر سے چھوٹے سے ٹاؤن میں آئے تو دنیا آ گئی, اتنی دنیا آ گئی, اتنی دنیا آ گئی کہ سب کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. 1000-2000 آدمی جمع ہو گئے, 1000-2000 جب, تو سب کے لیے کھانے کا انتظام چاہیے. وہ ہے اب وہاں ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں گم بہت ہو جاتی ہیں, کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ایسا مجمع جب ہو جائے, چیزیں پلیٹیں غائب ہو جاتی ہیں, اور بہت کچھ ہو جاتا ہے, بڑا نقصان ہو جاتا ہے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ہمیں تو اندازہ نہیں تھا, دیکھا کہ اتنا مجمع آ گیا, جگہ تنگ پڑ گئی, حضرت صاحب بھر گیا. ہم سب کے لیے کھانے پینے کا, اور پھر جلدی جلدی انتظام بھی کیا. اللہ آسان کر دے, کوئی چیز گم نہ ہو. والد صاحب فرماتے ہیں میں دعا کی کوئی چیز گم نہ ہو, اللہ کوئی چیز گم نہ ہو. اگر گم ہوگی تو وہ تو چونکہ کرائے پر لے کر آتے ہیں کیٹرنگ والوں کو, تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے. اللہ کوئی چیز گم نہ ہو. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ صبح کو, اب رات تو تھی سب ختم ہو گیا, اب صبح کو سب اکٹھے کی, اور میں کہ چمچی جو ہے نا, ایک چھوٹی سی چمچی سنگل, وہ بھی مل گئی, چھوٹی چمچی.
سپون جو ہے نا، ٹی سپون جو تھی وہ بھی مل گئی، وہ بھی گم نہیں ہوئی. وہ کیٹرنگ والا کہنے لگا میرا آج تک ایسا تجربہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اتنا مجمع ہو اور چیزیں بچ جائیں. کوئی لوگ ویسے بھی اٹھا کر تبرکن لے جاتے ہیں، بعض لوگ برکتن لے جاتے ہیں، یہ برکت ہے چلو بزرگوں کی چیز لے جائیں. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں بڑے عجیب فرماتے تھے. تیسری بات عجیب فرماتے تھے، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ، ہمیشہ عافیت مانگو. یہ میں نے بہت حضرت سے یہ لفظ میں نے کوئی 20 دفعہ سنا ہے. جب بھی میں گیا کہ حضرت بن نورٹون کبھی تشریف لاتے تھے فوراً فرماتے تھے ہاتھ ملاؤ گے تو اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. اس طرح حضرت کا انداز تھا. حضرت کے بہت کیا دل کی کیا کیفیات ہوتی تھی ان کی مجلس میں، وہ دل ہی جانتا ہے. عافیت کی بڑی تاکید فرماتے تھے، عافیت مانگو. اور عافیت کیا چیز ہے؟ عافیت یہ چیز ہے کہ زندگی میں انسان کو نہ کوئی کرونک قسم کی ڈیزیز ہوتی ہے اور نہ کوئی کرونک قسم کا گناہ ہوتا ہے. اس سے روح بھی بچتی ہے، جسم بھی بچتا ہے عافیت سے، اور آخرت میں جنت ملتی ہے، دوزخ سے بچتا ہے. عافیت اس لیے آپ نے فرمایا اپنے چچا عباس سے، یا امی یا عباس صلی اللہ العافیہ، عافیت مانگو. عافیت کا مطلب یہ ہے، آج سن لو، عافیت کا مطلب ہے کہ کرونک قسم کی ڈیزیز سے اور برے حالات سے اور گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. عافیت میں دونوں چیزیں، یعنی سول بھی اور جس باڈی دونوں کو شیلٹر ملتا ہے. اور آخرت میں دوزخ سے بچ کے جنت، ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، دوزخ سے بچا کر جنت میں بھیج دیتے. تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ مختصر جو چیزیں ہیں، مختصر باتیں، یہ ہدایت کا راستہ کھول. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو صحابی کو نجات کی ایک مختصر سی بات بتائی، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یہی کرے اور کچھ نہ کرے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کی ہے. آپ کو کوئی کہے کہ بھائی فلاں گھر میں آپ رہیں، آپ آرام کریں، آپ کے لیے گھر ہے اور کی دے دیں، وہ کہے یار کی میں سونا ہے. نہیں بھائی، اس کی کو یوز کرو. جب تم یوز کرو گے تو ڈور ول اوپن اینڈ ایوری تھنگ دیئر، فرنشڈ رومز اینڈ فرنشڈ ایوری تھنگ دیئر، بس ہر چیز وہاں موجود ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ 2 عمل ہے، 3 عمل ہے، 4 عمل ہے، وہ دراصل ایک کی ہوتی ہے. وہ کی کھولنے سے پورے اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے انسان کو. یہ جب آپ نے فرمایا صحابی سے نجات عمل کا علی کا لسان، اور میں زبان کو قابو کر، اپنی زبان کو قابو، سب سے پہلا عمل ایسے پکڑا آپ نے، عمل کو قابو کر. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جائے گی. مشکات کی حدیث. صحابی نے کہا انواق ایمان اتکلم بھی، کہ ہم جو بات کرتے پکڑا جائے گا. میں سکلت قوموں کا یا ماں تجھے تیری ماں نہ جانتی، رسول اللہ ایسے اس سے فرماتے تجھے تیری ماں نہ جانتی. کہ جہنم میں جان اللہ حسائد السنتین، زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اکثریت. زبان کی وجہ، کلمہ کفر بھی تو زبان سے کہا جاتا ہے نا، بری بات تو زبان سے، جھوٹ زبان سے کہا جا رہا ہے، نفاق کی باتیں بھی زبان سے کہی جا رہی ہیں. جہنم میں جانے کا اکثر زبان سے جائے گی. اور یہ تو آخرت ہے، دنیا کی سنو. عبداللہ مسعود فرماتے ہیں البلاء موکل بالنطق، بلائیں زبان سے بندی رہتی. بلا بندی ہے، جو ہی زبان سے بات کی بلا نازل ہوگی. عجیب بات ہے. اور بلا موکل بالنطق. بلکہ ابھی میں ایک وہ ہے کوئی، میں نے ویسے ایک دفعہ اس میں نے دیکھا موبائل پر، ایسے کسی نے بھیجا تھا مجھے کہ، یا ویسے کسی نے مجھے بتایا جو ایموشنل آج کل وہ جو ہوتے ہیں، جو ٹاکر ہوتے ہیں موٹیویشن والے، اس نے ایک نے کہا کہ جن لوگوں نے زبان سے ایسی کوئی بات کی نا کہ اگر میں یوں کروں تو یہ ہو جائے، ان کے ساتھ وہی ہوا.
ان کے ساتھ وہی ہوا. اور دو انہوں نے بڑی بڑی ایگزامپل دی. ایک کہتا تھا اگر میں غلط کر رہا ہوں مجھے یوں کر دو، اس کے ساتھ وہی ہوا. البلاء موکل بالنطق، بلائیں زبان سے بندی ہوتی ہیں، اس لیے دعویٰ جب بھی دعویٰ کرو گے مارے جاؤ گے. میرے شیخ فرماتے تھے کبھی دعویٰ نہ کرے زندگی میں، دعویٰ نہ کرے. اس لیے ہمارے بزرگ جو ہے وہ بات کرتے تھے، کیا ان کو وہ چیز حاصل تھی، لیکن دعویٰ توڑنے کے لیے اب تو شاید کہتے ہیں کہ درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. یہ شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اور میرے حضرت 3 سال حضرت شاہ حکیم مقصد صاحب ان کی خدمت میں رہے الہ آباد میں. تو ان نے ایک دفعہ یہ شعر حضرت کو سنایا کہ اب تو درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. کہنے لگے حکیم صاحب میں نے لفظ شاید دعویٰ توڑنے کے لیے لگایا ہے، ورنہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دی تاکہ میرے منہ سے دعویٰ نہ نکلے. میں کہتا ہوں دیکھو، میں قرآن مجید میں فرعون 400 سال اس نے حکومت کی، 400 ایئرس فرعون نے 400 ایئرس حکومت کی. لیکن جس دن یہ کہا نا انا ربکم الاعلی، بس غرق کر دیا اللہ، جو ہی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی. نمرود کب سے تھا، لیکن جب اس نے دعویٰ کیا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، خدا نے مچھر مسلط کر دیا اور ان کی جوتے مروا کر سر میں جان نکلی. دعویٰ بڑا خطرناک ہے، یہ زبان سے نکلتا ہے. عملی کا علی کا نشان نجات چاہتا ہے زبان سنبھال. یہ زبان تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اذکار اور اپنے نام کے لیے، اچھائی کے لیے دی ہے، یہ برائی کے لیے نہیں دی. کلمہ اسی سے پڑھا جاتا ہے، قرآن اسی سے پڑھا جاتا ہے. اور ایک میں بات کہتا ہوں اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ جان جو نکلتی ہے وہ پاؤں سے نکلتی ہے، اوپر سے نہیں. کیوں؟ تاکہ زبان آخر تک اللہ اللہ کرتی رہے. وہ اوپر سے نکل جاتی تو ٹانگیں مارتا ہے، تو ٹانگیں مارنا تو کوئی بات نہیں ہے. اب زبان آخر تک اللہ کا نام لے رہی، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے بھی آخری جو کلمہ ہوتا ہے اسی پر فیصلہ ہوتا ہے. آخر میں کیا کہا اس نے، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہو گیا. زبان سے ہے نا. بلکہ یہاں تک واقعات بھی پیش آئے، بلکہ یہ جو روایت جن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ والی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شاگرد تھے جن سے روایت ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیث سننے کے لیے ان کے پاس ایک طالب علم گیا بہت دور سے کہ آپ جو نا میں یہ روایت آپ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ میری سند اونچی ہو جائے، عالی ہو جائے. سند عالی کرنے کے لیے جاتے تھے، اور سند عالی اس طرح ہوتی کہ جیسے 5 استادوں سے آیا نا تو وہ اوپر استاد تک چلے جاتے تاکہ وہ وسلم تک فاصلہ کم ہو جائے. اس کی بڑی فکر رکھتے تھے کہ ہماری سند کیسی اونچی ہو، کہ وسلم کا عشق کیسا تھا کہ ہم وسلم تک قریب سے پہنچ جائیں، ہمارا واسطہ کم ہو جائے. اس کے لیے بڑی محنتیں کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے اسفار محدثین نے کیے اپنے سند کو عالی بنانے کے لیے. تو ان تک گئے بھی، وہاں ان تک جاؤں گا تو ابو ہریرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، خادم و طالب علم باہر آیا، انہوں نے کہا میں حضرت سے ملنے آیا، بہت دور سے آیا ہوں. ان کے لکھا ہے کہ 1000 مائل کا سفر کر کے گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ کان میٹ نہیں مل سکتی. انہوں نے کہا نہیں یار میں بہت دور سے آؤں بھائی، میری زیارت کرا دو مجھے، چل زیارت ہی کرا دو. تو اتنے میں وہ جب باہر تو ساتھ ہی کمرہ تھا تو آواز حضرت کو اندر آ گئی. حضرت نے ان کو بلا لیا، اندر آ جاؤ. ایسے اشارہ کیا
کہتے اس وقت حضرت کی ٹانگوں سے جان کنی شروع تھی، جان نکل رہی تھی، لیکن یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ باوجود فرشتوں کو دیکھنے کے ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی، وہ دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آخرت سے بھی رکھتے ہیں، ورنہ تو حدیث میں آتا ہے جب بھی سکرات کا عالم ہو تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں، ایسا گھبراتا ہے کہ بس اس کو کچھ خبر نہیں دنیا میں کیا، وہ اسی میں لگ جاتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو قوی القلب ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو قوی القلب بنایا ہے، اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اس عالم میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس عالم میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تابع تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نیاز احمد صاحب، وہ تو 92 کی بات ہے، حضرت لدھیانوی صاحب بھی بیٹھے تھے وہیں، مولانا یوسف جان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو والد صاحب نے ان سے فرمایا مولانا فرشتے آ گئے، ایسے دیکھ کر فرمایا فرشتے آ گئے، آپ لوگ سورہ یاسین پڑھو، ایسے دیکھنے لگ گئے۔ حضرت فور تو حضرت بعد میں فرماتے تھے اتنے قوی القلب تھے کہ دونوں عالم سے تعلق رکھا ہوا تھا، ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی فرشتے آ رہے ہیں، جان نکال رہے ہیں۔ تو یہ لوگ، وہ تو خیر پہلے زمانے کے لوگ تھے، تو حضرت کی جان نکل رہی تھی، ہم نے ایسے اشارہ کیا اس کو، یعنی سند بیان کرو، انہیں سند بیان کی، سند بیان کی۔ وہ جب ان تک آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک، ان کا ابو ہریرہ دن سے میں نے سنا، انہوں نے رسول اللہ سنا، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، وہی جان گیا، داخل الجنہ کا لفظ نہیں بولا۔ ہمارے استاد مفتی ولی الدین توقی رحمہ اللہ سے ہم نے واقعہ سنا تھا، تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لا الہ زبان سے کا داخل الجنہ میں وہ پریکٹیکلی چل گئے کہ یہ لو ہم میں جا رہے ہیں، زبان سے نہیں کہا، خود چلی گئے داخل الجنہ۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ یہ روایت لائے ہے کتاب الجنائز میں، تو وہاں پر پوری روایت نہیں لائے، داخل جنہ کا لفظ نہیں ہے، دوسری جگہ پر ہے۔ بخاری تو بہت ہوشیار آدمی، بہت اونچا آدمی، وہ تو چھوٹے چھوٹے اشاروں سے بڑے مسئلے، تو کہتے بھی یہ آدمی کیوں لایا ہے؟ تو استاد نے یہ واقعہ یہ 86 کی سنی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں بتایا یہ اس لیے عادی لائے ہیں کہ یہ واقعہ بتانا چاہتے ہیں، واقعہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عادی ہے اس لیے کہ یہ محدث جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے رہا ہے، اس کا عملی واقعہ یہ ہوا کہ اس نے اتنی حدیث بیان کی، دخل جنہ بیان نہیں کر سکے اور وفات ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی جان نکالنے میں بھی ترتیب یہ رکھی کہ زبان کو آخر تک فارغ رکھا ہے کہ بھائی کلمہ خیر جتنا نکل سکتا نکلے، اس لیے کہ انسان آخر میں دو ہی کام ہوتے ہیں، یا دل میں ایمان لے کے جاتا ہے یا زبان سے کوئی خیر کی بات کرتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جانا ہے، اور کوئی چیز ساتھ جانے والا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب اس پر سکرات اس کو کرنے نہیں دے گا۔ لیکن یہ دو چیزیں ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ ساتھ جائے گا، اور یہ زبان ہے جس میں آخر تک وہ اللہ 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 کا نام لیتے لیتے دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا پیغمبر عملی کلی کا لسان ہے، فرمایا اپنی زبان کو قابو کر، اس سے ایسی فضول باتیں نہ کر، اس کو خیر میں لگا، ذکر اذکار میں لگا، درود شریف میں لگا، تلاوت میں لگا اس کو۔ اور دوسرا فرمایا ولیسا کا بیتک، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، بلا وجہ آوارہ گردی نہ کرے۔ اور میرے شیخ فرماتے تھے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ، یہ گھر میں دل جو نہیں لگتا نا، دل میں نور نہ ہونے کی وجہ سے، نور کی کمی کی وجہ سے گھر میں دل نہیں لگتا، یہ عجیب ہے۔ اگر انسان کے قلب میں نور ہو تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ وہیں بیٹھا بیٹھا سب کچھ اس کو، نہیں بیٹھا بیٹھا عرش تک پہنچ جائے گا۔ جب عرش تک پہنچ جائے گا تو لندن کیا ہے اس کے سامنے، پاکستان کیا اس کے سامنے، یہیں بیٹھے بیٹھے جو عرش تک چلا جائے، جس کی روح اتنی اونچی پہنچا دے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا، اپنی روح کو عرش تک لے گئے، عرش پر پہنچتا، عرش نے کہا کیسے آیا ہے؟ ان کا اللہ تعالیٰ کو زیارت کے لیے کہا کہ اللہ کی زیارت کے لیے تو میں بھی آج تک تلاش میں ہوں کہ اللہ کا کہاں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت اور مکان کے محتاج تھوڑی ہے۔ عرش تو اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر رکھا ہے جہاں سے سارے احکام چلتے ہیں، جس طرح جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے وہاں سے سارے احکام
اور آرڈرز نکلتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پریزیڈنٹ وہاں بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کے اوپر جو ایڈریس آئے گا ہمارے یہاں وہ کہاں کا آئے گا، اسلام آباد کا آئے گا، آپ کے ایڈریس آئے گا تو لندن کا ایڈریس آئے گا کہ یہاں سے آرڈر جاری ہو کر مانچسٹر پہنچ گیا اور فلاں جگہ پہنچ گیا اور کینٹ میں پہنچ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی جو مرکز ہے وہ عرش کو بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی پر بیٹھے، ایسا کچھ نہیں، کیونکہ جہت اور مکان سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ تو ولیجسا کا بیتو کہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکل، گھر سے بلا ضرورت نہ نکل، اس لیے۔ اور وہ کب ہوگا؟ میرے شیخ فرماتے تھے دل میں جب نور ہوتا ہے، جب دل میں ظلمت ہوتی ہے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا ذاقت الارض بما رحبت، کہ زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے۔ کیا مطلب؟ اتنی وہ کیوں تنگ ہو گئی؟ لیکن دل میں تنگی آ گئی، دل گلستہ تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی اہم بات ہے، جب مجھے آپ کو روز پیش آتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا وَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جب ان کی باتیں سن دل تنگ ہو جاتا تھا آپ کا، انسان کوئی نامناسب بات سن دل تنگ ہو جاتا، فلاں یوں کر، تو علاج کیا بتایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کرو۔ کیوں؟ سبحان اللہ پڑھو گے نا نور آئے گا، جب نور آئے گا تو دل وسیع ہو جائے گا، وہ بات ایسے گم ہو جائے گی جیسے سمندر میں پتھر جا کے گم ہو جائے۔ اب تجربہ کر لو، میں تجربہ کر لو، میں تو بہت تجربہ کیا، ایسی کوئی بات سنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑی دیر میں پتہ بھی یاد بھی نہیں رہا کسی نے کچھ کہا تھا، کیونکہ آپ کس چیز کا منہ روکو گے بھائی؟ میں تھوڑی اس نے یہ کہا تو پکڑ لو، اس نے کہا تو اس کو پکڑ لو۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو گالیاں دیتے تھے کفار، یہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، تو صحابہ کو غصہ آتا، لیکن لڑنے کی اجازت نہیں تھی مکہ شریف میں، تو کہتے حضرت یہ ایسا کر رہے ہو، صحابہ تو روتے تھے غم کی وجہ سے، تو آپ ہنس کے فرماتے کہ سبون مذممن، کہ کسی قابل مذمت کو گالی دے، انا محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، میں تو تعریف کیوں ہوں، کسی اور کو دے رہے۔ ہمارے کتابوں میں شعر بھی ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِ، اور کمینے کے پاس سے گزر مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور مَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں گزر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کسی اور کو گالی دے رہا، مجھے نہیں دے رہا۔ تو علاج کیا بتایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کیوں؟ جب جمہور آ جائے گا تو بس ختم، دل کی تنگی ختم، وہ بات ایسے اڑ جائے، پھک سے اڑ جائے گی جیسے ہے ہی نہیں، کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے رسول اللہ کو، ارے رسول اللہ کا سینہ کتنا بڑا ہے، علم نشرح لک صدر قرآن کہہ رہا ہے، لیکن نامناسب بات سننے سے ان کا سینہ بھی تنگ پڑ جاتا، میں نہیں، مجھے یاد کرو، تسبیح شروع کرتا، لڑنا نہیں ہے، ارے اس سے لڑتے رہو۔ ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زندگی بہت قیمتی ہے، ان کو ان چیزوں میں نہ گزارو، منزل پر نظر رکھو۔ پھر فرماتے تھے جب حدیث میں آتا ہے کہ تم مسافر ہو، کن فی الدنیا کنک غریب او عابر سبیل، کہ جب تو مسافر ہے تو کبھی کسی مسافر کو دیکھا کہ وہ لڑائی لڑے اور بس اور ٹرین اور جہاز چھوڑ دے، کبھی ایسا ہوا؟ وہ کہہ گئے دفع کرو یار، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم پہلے سفر کرتے تھے جب کراچی، باول نگر سے کراچی جاتے تھے ٹرین پر، اس کو پیسے دو، بقایا پیسے نہیں دے رہا ہے، ہم بقایا پیسے لینے کے لیے نہیں رکتے تھے، چلو دفع کرو ٹرین جا رہی، ٹرین نے صرف پی پی کر دے، چلو بھائی۔ تو جب رسول فرمایا تم مسافر ہو تو مسافر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اس طریقے سے کہ وہ لوگوں سے لڑتا پھرے۔ اگر کوئی ایسی بات کہے تو سبح بحمد ربک، تسبیح اور تحمید شروع کر۔ اور تیسری بات فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، رسول فرمایا یاد رکھو ہر آدمی گناہ گار ہے، کلکم خطاؤن، تو سب کو رونے کی ضرورت ہے، انہیں دیکھے مجھے کچھ نہیں ہے، ہر ایک خطا کرتا ہے اپنے لیول کے حساب سے، ہر ایک کی خطا کا لیول اپنا ہے، دوسروں پر کاج نہیں کر سکتا، دوست دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں تو نہیں کرتا، وہ شراب پیتا میں تو نہیں پیتا، کہتا میں بہت ولی اللہ بن گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر ایک سے اللہ کے تقاضے الگ الگ ہیں، ہر ایک کے گناہ کا لیول الگ الگ ہے، اس لیے فرمایا کہ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ میرے شیخ فرماتے تھے 5 طرح کا رونا ہے،
five kinds of weeping, 5 طرح کا رونا ہے. سب سے پہلے رونا عینین حطالتین، بارش کی طرح برسے، اتنے آنسو ہیں جیسے ریننگ ہوتی ہے. یسقیان قلب، کہا کہ آنسو نکلتے ہیں تو دل سیراب ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے، حالانکہ آنسو باہر نکل رہے ہیں لیکن اندر دل سیراب ہو جائے گا. دوسرا رونا ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا تھا، ایک آنسو محبت میں نیچے ڈھلک گیا، اور میں اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کس شے کا سایہ نہیں ہوگا. یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، ایک آنسو، ایسی محبت سے یاد کیا کہ آنسو. تیسرا رونا جس میں کہ مکھی کے سر جتنا، فلائی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اتنا آنسو نکلا، اور اس نے اس کو ایسے مل لیا، میں جہاں جہاں ملا جہنم حرام ہو جائے گی. اور چوتھا رونا دل روئے آنکھ نہ روئے، دل رو رہا ہے، لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیغام کسی کو اس کی خبر نہیں. دل رو رہا ہے، ندامت ہے، رو رہا اللہ کیا میری زندگی میں کیا کر رہا ہوں. دل رو رہا ہے، آنکھوں سے لوگوں نے دل رو رہا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ کے مختصر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے اولیاء دل کی عبادت کرتے ہیں، دل سے، دل اپنے دل کو مولا کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو رلاتے رہتے ہیں، اس کی محبت میں گرفتار رکھتے ہیں، ندامت پر روتے، آنکھ نہ بھی رو دل رو رہا ہے. اور پانچواں رونا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَاتَّبَاكُوا، رو نہیں سکتے رونے والی شکل بنا لو، حدیث شریف میں آتا ہے. تباکو یعنی رونے کی شکل، اللہ معاف کر دے، اللہ اسے نقل پر بھی اصل کا ثواب دے دیتے. سن لو، نقل ہے اصل ملے گا. میں نے اپنے شیخ سے بات 1980 کی بات ہے، 1980 حضرت کی مجلس جمعے کو ہوتی تھی، میں وہاں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کبھی نقل جو ہے، نقلی چیز جو ہوتی ہے وہ اصلی چیز سے مہنگی ہو جاتی. تو پھر مثال دی کہ اصلی کیلا جو ہے بنانا، وہ اس وقت 1 روپے کے 4 ملتے تھے، 1 روپے میں 4 مل جائیں گے. لیکن جو نقلی بنانا مٹی کا بنا، اس کے اوپر وہ روغن وغیرہ کیا ہوا ہے اور ڈیکوریشن پیس ہے، وہ 10 روپے کا ملتا تھا. تو نے کہا دیکھو نقل مہنگی ہے، اصل سستی ہے. ہاں، تو کبھی انسان کسی ایسی کیفیت سے نقل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ اصل سے بھی زیادہ بھاؤ عطا فرما دیتے ہیں. تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رحیم الرحماء ہے. وہ اللہ بس کوشش دیکھتے ہیں، اسٹرگل کی بس اس اسٹرگل پر نماز دیں گے. اس لیے تو مومن کی نیت پر مل جاتا ہے. نیت میں کیا دل نے اسٹرگل کیا، آپ نے تو عمل کچھ بھی نہیں کیا. دل سے کیا تھا میں یاد یہ کام کروں گا، ارادہ کیا، فوراً لکھو ثواب لکھ دو. بھائی کیا شان رحمت نہیں تو اور کیا ہے، ہوا کچھ بھی نہیں اور اس کے اوپر فوراً اجر دے رہے ہیں. بہت بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ نیتوں پر، دل کے اس پر فوراً عطا فرما رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف برائی کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ بھی کر لیتا ہے، کچھ نہیں لکھنا. اس لیے کرامن کاتبین، کبھی غور کیا؟ کرامن کاتبین یعنی یہ جو کاتبین ہیں یہ کرام ہیں، یعنی شان کرم والے ہیں. کرامن کاتبین یعنی عام فرشتے نہیں رکھے غصے والے، اور کرامن کاتبین شان کرم والے رکھے ہیں کہ دیکھو بھائی. اور دائیں والے کو بائیں پہ امیر بنایا ہے کہ کوئی دائیں والے کو لکھنا ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نیکی لکھنے کے لیے ارادہ کیا تو لکھ دے گا. اور بائیں والے کو اس کا تابع کیا، اس کو لکھنا ہو تو پوچھتا ہے جی لکھوں کہ ٹھہر جا بھی توبہ کر لے، ٹھہر جا تب دیکھے گا بنی توبہ کر رہا ہے تو پھر اس اجازت دیتا ہے. اور کرامن کاتبین لفظ کہہ کر یہ بتایا کہ ان میں بھی شان کرم رکھی ہے کہ وہ اس مومن کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں لکھنے کے اندر بھی. یار کوئی ایسی بات جس سے اس کا کام بن جائے وہ لکھا جائے، جس میں نقصان ہے وہ چیز نہ لکھی جائے. کرامن کاتبین ان کے اندر شان ہے. تو آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کتنی ہوگی کرم.
بتاؤ ہے؟ ایک بزرگ سے ایک عرابی تھا، ایک بزرگ پوچھا جی، نے کہا کہ مرنے کے بعد کس سے واسطہ پڑے گا؟ کہ اللہ سے. کہتے وہ ناچنے لگا، تو اللہ سے بس، پھر کوئی فکر نہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. مجھے یاد ہے وہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عمرے پر 99 یا 2000 میں فقیر بھی ساتھ تھا. تو وہاں قاری رمضان صاحب ہوتے تھے مدینہ شریف میں، وہی زندگی کی وہیں وفات ہو گئی حضرت کی، جب بقی میں دفن ہے. انہوں نے حضرت کو لطیفہ سنایا کہ میں رمضان میں عمرے پر آیا تو میں جب صحیح کرنے لگا، اب رمضان میں سب احرام میں ہوتے ہیں، صحیح تو حج میں تو البتہ صحیح کپڑوں میں بھی ہوتی ہے کیونکہ حاجی کپڑے میں کر لیتا ہے، لیکن رمضان میں تو سب. تو ایک خان صاحب جو ہیں وہ کپڑوں میں صحیح کر رہا تھا، تو میں نے اس کو روکا، خان صاحب بھئی یا تو تم عمرے کا احرام باندھ کر آؤ، عمرہ کرو، تو یہ صحیح ایسی عبادت نہیں ہے، آپ جاؤ طواف کرو. کہتا مجھے کہتا ہے او مولوی صاحب اللہ بہت بڑا ہے، کچھ نہ کچھ تو دے گا. اللہ بہت بڑا، کچھ نہ کچھ تو دے گا. تو عربی ناچنے لگا. انہوں نے کہا اچھا پھر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو جانا ہو اللہ تو بڑے ارحم الراحمین ہے، میرا تو کام بن جائے گا. ایک بزرگ فرماتے تھے اگر اللہ مجھے فرمائے کہ تیرا حساب میں لوں یا تیرے والدین لے، تو میں کہوں گا اللہ میں آپ لے. نے کہا حضرت کیوں؟ کہا کہ والدین کو اگر پتہ چل جائے نا یہ ایسی بدماشی کرتے کرتے، اچھا خبیث چل دو جوتے تیز لگنے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے جیسی ذات ہے ویسی اللہ تعالیٰ کی نا وہ بلندیاں ہیں. تو وہ ہمارے گناہ کیا ہے، اللہ کی اس رحمت شان رحمت سامنے کیا ہے؟ ان کی رحمت غیر محدود ہے، ہمارے لمیٹڈ گناہ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے. ان کے ہر لمیٹڈ مقابلہ کر سکتے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. علم تب کو فتبا کو، رو نہ سکو رونی کی شکل ہی بنا لو. لیکن فرمایا وب کیا یہ روزانہ کا عمل ہے، یہ روزانہ کرنا ہے، روزانہ رو اللہ کے سامنے، البتہ اللہ معاف کر دے، بڑی غلطیاں بڑی خطا ہے. دیکھو جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ عمدن خطان، کہ جو میں نے عمدن کی اور خطان بھی کی، تو مطلب یہ کہ خطا جو انسان سے گناہ ہوتا ہے اگر وہ خطان بھی ہے تو اس کا بھی کچھ ضرر ہے، اس لیے تو معافی مانگی جا رہی ہے، اس کا کچھ ضرر ہے. آپ نے نقطے پر کبھی غور نہیں کیا کہ جو کہا خطان ہو جائے، یعنی جس میں تعمد بھی اور ارادت بھی نہیں ہے، اس کی بھی معافی مانگو، اس لیے کہ وہ اپنا ضرر اور نقصان پہنچا دے گا. جیسے ایک آدمی جان بوجھ کر آگ لگائے تب بھی نقصان، اور ایک سے ویسے آگ لگ جائے تو تب بھی نقصان ہے نا، اس کو بھی جانا پڑے گا نا. یہ نافرمانی اور گناہ اتنا خطرناک ہے، حمدن ہو تب بھی، خطان ہو تب بھی. اور میں خطان کی بھی معافی مانگو، جو ہم نے حمدن نہیں ہے ویسے ہی ہم سے ہو گیا اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا اور ہم سے خطا، اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دے. یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی. زبان قابو رکھو، گھر کو وسیع سمجھو، بلا وجہ گھر سے باہر، کیونکہ گھر کی 4 دیواری میں جو حفاظت ہے نا وہ آپ کو قلعے میں نہیں ملے گی. میں بتا رہا ہوں گھر میں جھونپڑی بھی ہوگی نا، وہاں بھی فرشتوں کا ایسا پہرا ہے. آپ محل میں جا کر رہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، وہاں آپ کو پہرا نہیں ملے گا جو جھونپڑی میں پہرا ہے. یہ عجیب بات ہے، اس لیے رسول اللہ نے بڑی اہمیت دی. آپ وسلم کے گھروں کو دیکھیں، پوری دنیا آپ کی دشمن تھی اور گھر کیسے تھے، دھکا دے تو دیوار گر جائے، اور پھر بھی آپ اس میں لیٹ کر کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ الذی آوانا وکفانا، اللہ شکر ہے تیرا، تو نے ٹھکانہ دیا تو کافی ہو گیا. کم ممن لا مووی الہ ولا کافیہ، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، ان کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں. فرمایا کہ ولیسا کبھی تو وب کے علا خطیت، گناہوں پر رونے والا بن جاؤ. اللہ تعالی اس مختصر مجلس کو قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی رضوی صاحب، ان کے گھر والوں کو، آپ سب دوستوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت
وفل بنا كمان تهلف إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، مال آخرت بھی آسان فرما، دنیا کے حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کے حسنات بھی نصیب فرما. اس مختصر محفل کو تو قبول فرما. یا اللہ یا اللہ میں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اس زبان کو ذکر تلاوت و درود میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے قلب میں اتنا نور عطا فرما جو ہمیں ہر شے سے مستغنی کر دیں. ہمارے گھروں کو ہمارے لیے وسیع فرما، خیر و برکت کا ذریعہ فرما، پھلنے پھولنے کا ہماری اولاد کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ گناہوں پر رونے والا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. ان دیار کے مسلمانوں کی خوب خوب حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ دیار کے مسلمان ان کی اولادوں کی، جان کی، مال کی، اعمال کی، ایمان کی، عقائد کی، ہر شے کی حفاظت فرما. پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ میزبانوں کو برکت اور عافیت نصیب فرما. آنے والے دوستوں کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بھائی رضوی صاحب کے والد صاحب یا اللہ ہماری بہن کی، یا اللہ رضوی صاحب کی اہلیہ، ہمارے بہن کے والدین کی بھی صاحب مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما، علیین میں جگہ عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ مدارس، مساجد، خانقاہیں، یا اللہ تبلیغی مراکز سب کی خوب خوب حفاظت فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی رضوی صاحب کو، ان کے گھر بار کو خوب برکت رات سے نصیب فرما. یا اللہ جن بچوں کے رشتے میں اچھے سے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما. یہ اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما. اللہ جو بھی رزق روٹی کے وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما. اللہ یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل صحبہ اجمعین.